الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی 43ویں سورت سورہ زخرف کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورت سورہ زخرف اور اس سے اگلی سورت سورہ دخان، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے جوڑا ہیں اور دونوں کا موضوع بھی توحید کے منکرین کو انذار ہے۔ پہلی سورت یعنی سورہ زخرف میں توحید کے اسبات اور شرک کے ابطال کے پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے، جبکہ اس سے اگلی سورت سورہ دخان میں انذار کا پہلو نمایاں ہے، جس میں ان لوگوں کو سخت تہدید ہے اور اس تہدید کے دلائل اور قرائن کی وضاحت ہے جو توحید کے اس دعوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا افطرا قرار دے رہے تھے، اور اس طرح قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انہی کا گھڑا ہوا ہے جسے اللہ کی کتاب کہہ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن کی عظمت اور شان اور اس کے نزول کا اہتمام مضمون میں جو اگلی صورت میں بیان ہوا ہے، اسی وجہ سے بیان ہوا ہے کہ اس کی ابتدا ہی قرآن حکیم کی عظمت اور اس کا شب قدر میں نازل ہونا، اس کا تذکرہ ہوا۔ اس باب کی دوسری تمام صورتوں کی طرح اس صورت کا بھی مرکزی مضمون، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ توحیدی ہے، اور اس توحیدی کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس میں پھر قیامت کا بھی ذکر ہوا، خاص طور پر فرشتوں کی الوہیت اور ان کی شفاعت کے تصور کا ابطال اس میں بڑی تفصیل سے آیا ہے، اور قریش کے اس دعوے کی تردید کی گئی ہے کہ وہ جس دین شرک کے پیرو ہیں، یہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وراثت میں ملا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں خطاب قریش سے ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ مکہ ہی میں نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مرحلہ ہجرت اور برات میں ان صورتوں کا نزول ہوا۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم، یہ سورہ حامیم ہے، والکتاب المبین، گواہ ہے یہ واضح کتاب، یا یہ واضح کتاب آپ ہی اپنی گواہی ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو عربی قرآن میں بنا کر اتارا ہے، لعلکم تعقلون، اس لیے کہ تم سمجھو، تم عقل سے کام لو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس موجود ہے، لَعَلِيٌّ حکیم، نہایت بلند اور حکمت سے لبریز، اس لیے کہ جس کا یہ کلام ہے وہ بھی نہایت بلند مقام اور سراسر حکمت ہے، اور ہر کلام اپنے متکلم ہی کی صفات کا آئینہ ہوتا ہے۔ لہذا پچھلی صورت میں یہی الفاظ ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے آئے ہیں، تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی الفاظ قرآن حکیم کے لیے بیان کیا، اور اس بات کو بھی بیان کیا کہ یہ اصل کتاب تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے پاس محفوظ ہے، یہ اس کی کاپی ہے جو ہم تم کو یہاں پر دنیا میں جس کا نزول کر رہے ہیں۔ آگے ارشاد ہوا کہ افنضرب عنکم الذکر صفحا، پھر کیا تمہاری تذکیر سے ہم صرف اس لیے صرف نظر کر لیں، ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے تمہارے اندر اپنی جزا اور سزا کو ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اس بات میں اللہ کی سنت اب پوری ہو کے رہے گی، اسے محض اس بنا پر ادھورا نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ تم لوگ سرکشی کر رہے ہو۔ اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ جب کسی قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو لازماً اس کے انجام تک پہنچا کر ہی چھوڑتا ہے۔ آگے ارشاد ہوا آیت نمبر 6 میں کہ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے اگلوں میں بھی کتنے ہی نبی رسول بنا کر بھیجے ہیں۔ یہ اشارہ قوم عاد اور سمود اور ان کے قوموں کی طرف ہے جن پر عذاب کی تفصیلات ہم جگہ جگہ پڑھ چکے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تاہم جو نبی بھی ان کے پاس آتا تھا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پھر ہم نے ان کو کہ تمہارے ان منکروں سے کہیں زیادہ زور والے تھے ہلاک کر ڈالا۔
وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور اگلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے تخلیق کیا ہے، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو لازماً یہی جواب دیں گے کہ ان کو خدائے عزیز اور علیم نے تخلیق کیا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، وہی خدا، وہی اللہ تبارک تعالیٰ جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس میں تمہارے لیے راستے نکالے کہ تم راہ پاؤ۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور جس نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، یعنی اتنا ہی جس کا کہ تحمل یہ زمین کر سکتی ہے اور جتنا اس پر زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے مردہ بستی کو حیات تازہ بخش دی۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی ایک دن قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اور جس نے یہ سب قسم قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں انسان کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ ویسے تو چند چیز ہی کافی تھی، مگر یہ جس تنوع، ڈائیورسٹی اور گوناگونی کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ اس کائنات کے خالق کی قدرت اور حکمت اور اس کی رحمت اور ربوبیت کی یاد دہانی در حقیقت اس سے مقصود ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے ہیں، مَا تَرْكَبُونَ، جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اس زمانے میں خشکی اور تری کے یہی دو سواریاں معروف تھیں، اب ان میں جو حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے ان کو بھی انہی کے تحت سمجھنا چاہیے۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، کہ ان کی پیٹھ پر اطمینان سے بیٹھو۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، پھر جب ان پر اطمینان سے بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، یعنی ان پر بیٹھ کر غرور سے اکڑنے کے بجائے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے بغیر کسی تمہارے استحقاق کے یہ نعمتیں اس نے تم کو دے دی ہیں۔ وَتَقُولُوا، اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو ہماری خدمت کے لیے لگا دیا، ہم ایسے نہیں تھے کہ ان کو اپنے قابو میں کر لیتے۔ یعنی ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر اس حقیقت کا اعتراف کرو کہ اللہ کی ذات ہر شرک اور ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے، اور یہ اسی کی شان اور اسی کا فضل اور کرم ہے کہ یہ چیزیں مطیع و فرما بردار ہو کر تمہاری خدمت کر رہی ہیں۔ یہ اعتراف اگر غور کیا جائے تو ایک حقیقت نفسی الامری کا اعتراف ہے۔ اس دنیا میں جو چیزیں بھی ہماری خدمت گزاری میں لگی ہوئی ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تسخیر سے لگی ہوئی ہیں۔ یہ تسخیر نہ ہو تو صرف ہماری تدبیر کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بھی کمند نہیں ڈال سکتی۔ مثلا اونٹ جیسے بڑے جانور کی ناک میں آپ نکیل ڈال دیتے ہیں اور گھوڑے کے منہ میں لگام لگا دیتے ہیں۔ یہی کام اگر آپ جنگل کے درندوں کے ساتھ کرنا چاہیں تو ہزار خطرات کا مقابلہ کرنے کے بعد بھی آپ شیر پر سواری نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی مہربانی ہے کہ اس نے ہماری خدمت کے لیے مختلف قسم کے جانور پیدا کیے اور ہمیں یہ صلاحیت بخشی کہ ہم ان کو مسخر کر کے اپنے مختلف مقاصد میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بھاپ، بجلی اور ایٹم پر انسان کو جو تصرف، کنٹرول حاصل ہوا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تسخیر سے حاصل ہوا ہے۔ ان فتوحات نے انسان کو بہت مغرور بنا دیا ہے، وہ اپنے آپ کو اب کون و مکان کا مالک سمجھنے لگا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے ان کو انسان کی قید سے آزاد کر کے رحمت کے بجائے عذاب بنا دے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ایک حقیقت سے اب دوسری حقیقت کی طرف گریز کی نہایت خوبصورت مثال ہے۔ مطلب یہ کہ ان پر بیٹھ کر سفر کے لیے نکلتے وقت یہ بات بھی یاد رکھو کہ ایک دن وہ سفر بھی پیش آنے والا ہے کہ تم کو سیدھا تمہارے رب کے حضور پہنچا دے گا، اور وہاں تنہا صرف وہی ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ جس کے آگے ان نعمتوں کے بارے میں جواب دہ تم ٹھہرائے جاؤ گے کہ ان کو تم نے کس طرح استعمال کیا، اور استعمال کرتے وقت ان کے دینے والوں کو تم نے کتنا یاد رکھا۔
یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سواری پہ پڑھنے کے لیے بطور دعا ہمارے لیے جاری فرمائی کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون، کہ جب بھی ہم سواری پر بیٹھیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اور اب آگے ان کے تضاد فکر کو واضح کرنے کے لیے ان آیتوں کے بعد کلام کو اسی مضبوط سے پھر مربوط کر دیا گیا جو کہ آیت نمبر 9 میں بیان ہوا ہے کہ یہ سب جانتے اور مانتے ہوئے بھی وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور اولاد اپنے والدین کا ہی جز ہوتی ہے، اور یہی غلطی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر کی۔ ان الانسان لکفور مبین، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اپنی مخلوقات میں سے اس نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی؟ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تم کو بیٹے دے کر نوازا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور ان کا حال اپنا یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی تہمت وہ رحمان پر رکھتے ہیں، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگتا ہے۔ أَوَمَن يَنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، اور سوچتا ہے کیا وہ پیدا ہو گئی ہے جو زیوروں میں پلتی ہے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جھگڑوں کے موقع پر گویا بے زبان ہوتی ہے۔ عورت پر یہ جو تبصرہ کیا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تبصرہ نہیں کیا، بلکہ ان اہل عرب کی طرف سے یہ بیان ہوا ہے کہ جن کے احمقانہ عقائد یہاں زیر بحث ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی تجویز کرتے ہو تو ایسی جس کو اپنے لیے ننگ اور عار اور زندگی کے مارکوں میں بالکل بیکار سمجھتے ہو۔ خود غور کرو کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی حماقت ہو سکتی ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ان پر افسوس، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں بیٹیاں بنا دیا۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان کی یہ گواہی اب لکھ لی جائے گی، انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، یعنی وہ اپنی اذن کے زور سے اس کو روک دیتا، لیکن جب اس نے نہیں روکا اور ہم اور ہمارے باپ دادا صدیوں سے ان کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ انہیں اللہ اور اس کے سنن کا کوئی علم نہیں ہے، یہ نری اٹکلیں دہرا رہے ہیں۔ اللہ کی پسند یا ناپسند کے جاننے کا یہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ کسی شخص یا گروہ کو کسی برائی کے کرنے کی ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ اگر یہ کوئی دلیل ہے تو یہ دلیل ہر چور، ہر زانی، ہر بدماش اپنی چوری اور بدماشی کے جواز کی تائید میں پیش کر سکتا اور کہہ سکتا کہ اگر یہ بات اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی تو وہ اپنی مشیت کے زور سے اس کو روک دیتا، لیکن جب اس نے اس کو نہیں روکا تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کی مرضی سے کیا اور ہمارا یہ فعل اس کو پسند ہے۔ یعنی یہ عذر اور یہ باتیں پھر اسی طرح کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان کو اس معاملے کا کوئی علم نہیں ہے۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ ام آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ، کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب انہیں دی تھی؟ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ، کہ اپنی اس حماقت کے لیے یہ اس کی دلیل پکڑے ہوئے ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک برتر طریقے پر پایا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے قدم بقدم ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ ایسی دلیل ہے کہ اس سے عوام کے جذبات کو بھڑکا کر علم اور عقل کی تمام مقدمات اور تحقیق و استدلال کے تمام نتائج بے اثر کیے جا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر دور کے جو جہلا ہیں انہوں نے اسی ہتھیار سے مصلحین اور محققین کی جو کوششیں ہیں ان کو ناکام کرنے کی کوشش کی۔ قرآن نے آگے اس حقیقت کی طرف توجہ دلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تسلی دی ہے کہ آپ کی بات کو بھی یہ جو جھٹلا رہے ہیں اس کا بھی
اصل سبب یہی ہے۔ اور اس دور کے اندر بھی آپ دیکھیں تو یہی معاملہ ہے کہ کسی بھی محقق کی اور کسی بھی مصلح شخص کی جو کہ اصلاح کرنا چاہتا ہے، ان کی مسائی کو اسی طریقے سے وہ ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اسی طرح اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی خبردار کرنے والا بھیجا ہے، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا، إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک برتر طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَحْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، ان کے خبردار کرنے والوں نے کہا کیا اس کے باوجود بھی کہ اگر میں اس سے کہیں سیدھے راستے کی ہدایت تمہارے پاس لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، انہوں نے جواب دیا تم لوگ جو کچھ بھی دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اس جواب سے واضح ہے کہ مخاطبین اپنے استدلال کی کمزوری دیکھ کر کس طرح جھلا اٹھے ہیں اور کس جٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ صحیح اور غلط کا نہیں ہے، بلکہ ہم تمہاری کوئی بات سے سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فانتقمنا منہم، لہذا نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو ہم نے ان سے ان کی سرکشی کا انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اب آگے بیان ہو رہا ہے کہ یہ جو باپ دادا کا حوالہ دیتے ہیں تو ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذرا تذکرہ کیجئے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، یاد کریں جب ان کے ابو الآبا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ جنہیں تم پوجتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں۔ اس میں در حقیقت قریش کے لیے تنبیہ ہے کہ تمہارے جد امجد کی روایت تو یہ ہے کہ ان کے باپ نے جب شرک پر اصرار کیا تو انہوں نے اس سے بھی بے تعلقی کا اعلان کر دیا، پھر تم کن جاہلوں کو اپنا بزرگ قرار دے کر ان کی اندھی تقلید کر رہے ہو۔ الا الذی فطرنی، میں صرف اسی کو ہی پوجتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ فإنہ سیہدین، سو کچھ شک نہیں کہ تم سے برات کے بعد اب وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ایک روایت کی حیثیت سے اپنے بعد والوں میں چھوڑ دی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ بیان پھر فرما رہے کہ نہیں، یہ اس سے ناواقف نہیں تھے، بل متعت ہؤلاء وآباءہم، نہیں بلکہ ہوا یہ کہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا سے بہرمند کیا، اور پھر لمبی مدت گزری اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ ان کے انکار کی در حقیقت اصل وجہ بتا دی گئی کہ اللہ نے جو خوشحالی ایک مدت سے انہیں عطا کر رکھی تھی اس نے ان کے دلوں میں ایسی سختی پیدا کر دی کہ اپنے مذمومات، ایلیگیشن، مفادات کے خلاف یہ کسی بڑے سے بڑے حق کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حتی جاءہم الحق ورسول مبین، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور ایک پیغمبر بھی جو دین سے متعلق ہر چیز کو واضح کر دینے والا ہے۔ ولما جاءہم الحق، یہ حق جب ان کے پاس آیا، قالوا ھذا سحر، تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور ہم اس کو ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ وقالوا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا، یعنی مکہ اور طائف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہی دو بستیاں عرب کے سادات اور اشراف کا مرکز تھیں۔ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کیا آپ کے رب کی رحمت یہی تقسیم کرتے ہیں؟ بلکہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کا سامان تو ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا ہے۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور اس طرح تقسیم کیا ہے کہ ایک کے درجے دوسرے پر بلند رکھے ہیں۔ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذہنی اور مادی دونوں ہی اعتبار سے انسانوں کے درمیان درجات اور مراتب کا فرق کیوں رکھا ہے؟
یہ اس کی حکمت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی کہ یہ دنیا در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ اس وجہ سے اس کا نظام اس نے اس طرح رکھا ہے کہ اس میں ہر شخص دوسروں کا محتاج بھی ہے اور محتاج الیہ بھی۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ دوسروں کا کسی نہ کسی طریقے سے محتاج ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے آدمی بھی اگر آپ غور کریں تو اس میں محتاج الیہ ہے، یعنی دوسروں کے احتیاج پورے کرنے والا ہے وہ بھی۔ یہاں کوئی شخص بھی دوسروں سے مستغنی نہیں ہے، اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ معاشرے میں کسی نہ کسی پہلو سے اس شخص کی کوئی افادیت نہ ہو۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن اور ہدایت اگر یہ ان کی قدر پہچانیں تو یہ اس مال اور دولت سے کہیں بڑی نعمت ہے جس کو یہ دن رات سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آگے پھر بیان ہوا کہ وہ اس پر مغرور نہ ہو۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے اور کوئی ایمان پر نہیں رہے گا، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، تو جو لوگ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں، لِبِيُوتِهِمْ سُقَفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی کر دیتے، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور زینے بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں یعنی وہ بھی چاندی کے کر دیتے، اور وَلِبِيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، وَزُخْرُفًا، بلکہ چاندی نہیں سونے کے بھی، یعنی ہمیں سونے کے کر دیتے۔ یہی لفظ زخرفہ جو یہاں آیا ہے جس کی وجہ سے اس صورت کا علامتی نام سورہ زخرف پڑ گیا، یعنی جو منکر ہو جاتا ہے اس پر اس طریقے سے دولت برسنے لگتی تو لوگوں کی آزمائش بہت سخت ہو جاتی، اور ان میں سے بہت تھوڑے نکلتے جو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ایمان پر قائم رہتے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، تاہم جتنا کچھ دیا ہے اس پر بھی ان کا حال یہ ہے کہ اس خط میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جب اس دنیا میں یہ سب کچھ ہم کو دیا گیا ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ پیغمبری کے لیے ہمارے سوا کسی اور کا انتخاب کرے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تو محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے ہاں صرف ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان پر افسوس کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے غافل ہیں، رحمان سے غافل ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو رحمان کی یاد سے منہ موڑ لے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی یاد سے اعراض کی سزا ہے جس کو ہر شخص اگر وہ اپنا احتساب کرے تو خود محسوس کر لیتا ہے۔ انسان کے دل کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک اللہ کی یاد سے آباد رہتا ہے اس وقت تک شیطان کو اس میں راہ نہیں ملتی، لیکن جب انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ شیطان اس کے دل پر قبضہ جما لیتا ہے، اور جب وہ قبضہ جما لیتا ہے تو پھر اس کی چنگل سے نکلنا آسان نہیں رہ جاتا۔ بہتر سے بہتر تذکیر، بہتر سے بہتر واعظ بھی جو اس کے سامنے آتی ہے، شیطان پھر اس کے خلاف شبہات اور اعتراضات ایجاد کر کے اس کو اس سے برگشتہ کر دیتا ہے۔ البتہ جو لوگ اپنے دل اپنے رب کی یاد سے آباد رکھتے ہیں، شیطان کو ان کے اندر گھسنے کی راہ نہیں ملتی، اور اگر کبھی کسی غفلت کے سبب سے اس کو دراندازی کا کوئی موقع مل بھی جائے تو اس کو وہاں ٹکنے کی پھر شیطان کو جگہ نہیں ملتی، بلکہ بندے کے متنبع ہوتے ہی شیطان کو پھر وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کا حوالہ ہم نے کئی مرتبہ بھی دیا تھا، جو کہ یہاں پھر سورہ زخرف میں آ گئی، آیت نمبر 36، اور پھر آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اس میں شبہ نہیں کہ ایسے لوگوں کو یہ شیاطین اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک جا رہے ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ اس طرح کا ہر شخص جب ہمارے پاس آئے گا، قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، تو اپنے شیطان سے کہے گا کہ کاش
میرے اور تمہارے درمیان مشرق کے دونوں کنارے کی دوری ہوتی، بعد المشرقین ہو جاتا، فبئس القرین، تو کیا ہی برا رفیق ہوگا۔ وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، کہا جائے گا لوگو جب تم نے دنیا میں اپنی جان پر ظلم ڈھائے ہیں تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے، أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، کہ اب تم لوگ عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ یہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں اے پیغمبر، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، پھر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راہ دکھائیں گے؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ان کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں، یعنی ایسی گمراہی میں جس کا گمراہی ہونا خود ان پر بھی واضح ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہیں ہدایت دینا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اب اگر ہم آپ کو اٹھا بھی لیں تو یہ چھوٹ نہیں جائیں گے۔ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اس لیے کہ ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم ان سے لازماً بدلہ لیں گے۔ اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا جس عذاب کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے وہ آپ کو اس دنیا میں ہوتے ہوئے آپ کو لا دکھائیں۔ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو اس میں بھی کچھ مشکل نہیں، اس لیے کہ ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ لہذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ انہیں چھوڑیں، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ ایک سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ آپ کے اور آپ کے قوم کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور آگے تم سب کو اس کی جواب دہی کرنی ہے، یعنی پیغمبروں کو بھی جواب دہی کرنی ہے کہ کیا انہوں نے اس وحی کو ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچا دیا، اور لوگوں کو بھی اللہ کی یہ عظیم نعمت جب انہیں دی گئی تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ رسول اور اس کے ساتھیوں کے لیے تسلی اور ان کے مخالفین کے لیے پھر سخت تحدید ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ سے پہلے ہم نے اپنے جو رسول بھی بھیجے ہیں ان سے پوچھیں، یعنی ان کے صحیفوں اور ان کی تعلیمات کے جاننے والوں سے پوچھیں، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی ٹھہرائے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، ہم نے موسیٰ کو بھی علیہ السلام اسی طرح اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان کی طرف بھیجا تھا۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اس نے انہیں دعوت دی کہ میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ لہذا رسول کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں انذار بھی کیا اور ان سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے دیں۔ یہ مطالبہ اس لیے کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب وہ اللہ کی جماعت بن کر پورے عالم کے لیے ارض فلسطین میں توحید کا مرکز قائم کریں گے۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی۔ وما نریہم من آیات الا ہی اکبر من اختہا، اور ہم ایک پر ایک جو نشانی بھی انہیں دکھاتے تھے وہ دوسروں سے بڑھ کر ہی ہوتی تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا اس لیے کہ وہ رجوع کریں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے تھے کہ اے ساحر، ادعو لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب سے اپنے عہد کی بنا پر جو اس نے آپ سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کریں، یعنی یہ عہد کہ وہ تمہاری دعائیں ہر حال میں قبول فرمائے گا۔ اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ اگرچہ اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے تھے لیکن ایک مستجاب الدعوات اور خدا رسیدہ ماہر عالم و فن ضرور سمجھتے تھے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت کے معاشروں میں ساحروں کو وہی مقام حاصل ہوتا تھا جو کسی بھی علم اور فن کے ماہرین کو کسی معاشرے میں حاصل ہوتا ہے۔ وَإِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، اب ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعات ہم پچھلی صورتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں، مثلا سورہ اعراف میں انتہائی تفصیل سے یہ بات آ چکی ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، پھر جب وہ عذاب ہم ان سے ٹال دیتے، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو اس وقت وہ عہد توڑ دیتے تھے۔ اور پھر اس سے جب لوگوں میں بے چینی پیدا ہونے لگی تو وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ،
تو فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی، قالا یا قوم الیس لی ملک مصر، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں بھی کہ میرے نیچے بہہ رہی ہیں، افلا تبصرون، پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، مزید فرعون نے پھر یہ کہا کہ یہ بہتر ہے یا میں اس شخص سے بہتر ہوں جو ایک بے وقت آدمی ہے، مہین ہے، معاذ اللہ۔ فرعون نے یہ بات اس لیے کہی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور غلاموں کو ان کے حقا حقیر اور ذلیل ہی سمجھتے تھے، ولا یکاد یبین، اور اپنی بات بھی یہ کھول کر بیان نہیں کر سکتا، یعنی کوئی زبان آور خطیب بھی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ غالباً اسی بنا پر اللہ نے اسے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اگر یہ پیغمبر ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس کے لیے اوپر سے سونے کے کنگر اترتے ہوتے، اور جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ پرے بندھے ہوئے فرشتے آتے ہٹو بچوں کے نعرے لگاتے ہوئے۔ فاستخف قومہ واطاعوہ، تو اس نے اپنی قوم کی عقل کھو دی اور وہ اس کے کہے میں آ گئے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، لہذا اپنی نافرمانیوں سے جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، اور ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، اور ان کو ایک قصہ ماضی اور بعد والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب انہیں حقائق کی یاد دہانی کے لیے ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے، اذا قومک منہم یصدون، تو آپ کی قوم کے لوگ اس پر چیخنے لگتے ہیں۔ وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، اور کہتے ہیں کہ اس کے پیرو بھی تو اسے اپنا معبود سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ یعنی اگر کسی معبود ہی کی مثال دینی ہے تو پھر ہمارے معبودوں میں کیا خرابی ہے جن کی جو صبح و شام مذمت کرتے ہیں؟ اس کے معنی تو یہ ہے کہ یہ کوئی سازش ہے جو ہمارے معبودوں کے خلاف کی جا رہی ہے، جس سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے آبائی دیوتاؤں کی عقیدت ہمارے ذہنوں سے ختم کر کے ان کی جگہ دوسری قوموں کے ایک معبود کو ہمارا معبود بنا دیا جائے۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، وہ آپ کے سامنے یہ بات محض کج بحثی کے لیے اٹھاتے ہیں۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ ہے ہی جھگڑالو لوگ۔ مطلب یہ ہے کہ فتنہ پردازی ان کے مزاج کی خصوصیت بن چکی ہے، اس لیے محض کج بحثی کے لیے اس طرح کی باتیں اٹھاتے ہیں کہ خام ذہن کے لوگ اسے قومی تفاخر کا مسئلہ خیال کر کے بالکل بھڑک اٹھیں، ورنہ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کسی معبود کی حیثیت سے نہیں کرتا، بلکہ ان کے بارے میں مسیحوں کے عقیدے کی پوری صراحت کے ساتھ تردید کرتا ہے۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ایک بندے ہی تھے جس پر ہم نے اپنا فضل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن کا ذکر قرآن کے دوسرے مقامات میں تفصیل کے ساتھ ہوا ہے، پڑھ چکے ہیں، یعنی بن باپ کے ان کا پیدا ہونا، گہوارے ہی میں اپنی نبوت کی گواہی دینا، اور اللہ کے اذن اور روح القدس کی تائید سے حیرت انگیز معجزے دکھانا وغیرہ وغیرہ۔ وجہ اللہ مثلا لبنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو اپنی قدرت کی ایک مثال بنایا۔ اور تمہیں کیا خبر کہ ہماری قدرت کس قدر بے پایا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہتے تو تمہارے اندر سے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہاری جگہ آ جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کا بے باپ پیدا ہونا اور فرشتوں جیسی عظیم مخلوق کا وجود میں آنا اللہ کی قدرت کا محض ایک ادنا کرشمہ ہے۔ اس سے یہ استدلال کہ یہ خدا کی خدائی میں شریک ہو گئے ایک نری حماقت ہے۔ لہذا عبادت کا مستحق وہی اللہ تبارک تعالیٰ ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی خالق ہے اور فرشتوں کا بھی خالق ہے۔ اس اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، ان سے کہیں اے پیغمبر کہ یقیناً وہ قیامت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ مسیح علیہ السلام بے باپ پیدا ہوئے اور ان کو یہ حیرت انگیز معجزہ دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے
مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے، اور مٹی سے پرندے کی مورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ ہو جاتا تھا۔ پھر وہی موسیٰ علیہ السلام ہے کہ جن کے ذریعے سے یہود کے لیے قیامت کے دن تک اللہ کی جزا و سزا کا ظہور ہوا ہے۔ قرآن نے یہ اسی بنا پر انہیں قیامت کی ایک بڑی دلیل قرار دیا ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو اس کے برپا ہونے میں شک نہ کرو۔ وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تم کو اس راہ سے روکنے نہ پائے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔